الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس سے جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، وہ بھی بالکل تمہارے گمانوں کی طرح یہ سوچنے لگ گئے کہ اللہ ہرگز کسی ایک کو مبعوث نہیں فرمائے گا۔ آج ہماری سورہ الجن کی آیہ مبارکہ نمبر 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو درس مبارک میں، درس قرآن میں یہ چل رہی تھی کہ ہمارا یہ گمان یہ تھا کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، اور نعوذ باللہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کے لیے اولاد کا اقرار کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کی ذات پاک۔ اس پر کل تفصیل سے آپ نے بات سماعت کی۔ اس کے بعد جو آج کی آیت مبارکہ 2 آیات تلاوت کی، آیت نمبر 6 اور 7، اس حوالے سے یہ ہے، اس کا شان نزول جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں مختلف روات کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، یہاں پر جنات کے حوالہ سے لوگوں کے جو عقیدے تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، اور لوگ جنات پر سب کچھ، ہر چیز کا اعتماد کرتے تھے، اور جنات پر انہوں نے نعوذ باللہ ایسے ایسے عقیدے بنا لیے تھے کہ جس سے وہ لوگ شرک کے اندر بری طرح ڈوب چکے تھے۔ اور ایک اس میں روایت، ایک بڑی مشہور روایت میں عرض کروں، حضرت ابن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا، وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، تو ہمیں راستے میں رات پڑ گئی، تو ہم ایک وادی میں وہاں ٹھہرے جہاں پر ایک چرواہا تھا، تو چرواہا کے ساتھ ہم بھی وہاں پہ لیٹ گئے۔ ظاہر ہے آج کا زمانہ جدید تو تھا نہیں، تو وہاں جہاں کوئی تھوڑا بہت کوئی روشنی نظر آئی تو وہاں پہ کوئی انسانی وجود ہوا تو وہاں قافلے رک جایا کرتے تھے۔ تو کہتے کہ ہم وہاں رک گئے، تو رات اچانک ایسا ہوا کہ شیر آیا اور اس نے اس چرواہے کی ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ تو وہ چرواہا جو ہے اب وہ کیا کہنے لگا کہ اے وادی کے مالک، میں اپنے آپ کو اور اپنے جانوروں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز ہم نے سنی ہم بڑے حیران ہوئے، تو ہم نے یہ سوال کیا کہ چرواہے سے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اے وادی کے مالک، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں؟ وادی کا مالک کون ہے؟ تو اس نے کہا ہم تو وادی، کسی بھی وادی میں جب جاتے ہیں تو وہاں کی جو وادی، اس کے مالک وہاں کے جنات ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہمیں محفوظ کر لیتے ہیں، ہمیں بچا لیتے ہیں۔ کہتے جس پر ہم نے کثرت سے استغفار پڑھا، اللہ کی پناہ چاہی، اور ہم نے وہاں اونچی آواز میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم تو شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑی پناہ ہے وہ اللہ کی پناہ۔ اللہ سے بڑا تو پناہ دینے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سارے نبی اور رسول بھی اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ساری کائنات کے جتنے بھی مسلمان ہیں، مومنین ہیں، جتنے بھی انسان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے جو سب سے بڑی پناہ کی جگہ ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور ہم ہمیشہ اس کا اقرار کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں جب شیطان رجیم ہمارے اوپر حملے کرتا ہے، جب وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور اس کے اٹیک اور حملے جو ہیں وہ بہت سخت ترین ہوتے ہیں، جس کے مقابلے میں ہم کمزور بھی پڑ جاتے ہیں،
ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کس کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ اپنے خالق اور اپنے مالک اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایک بہت پیارا کلمہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بہت زیادہ پڑھنے کے لیے سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی اسی بات کا اقرار ہے کہ ہم تو نیکی کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم تو برائی سے بچنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے، اے اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو جائے۔ پرسوں کے درس قرآن میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو بنیادی قوت اور طاقت ہے، جو سب سے بنیادی انسان کے اندر طاقت ہے، اور کل میں نے اس کی مثال بھی دی غزوہ بدر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر 313 آ کر اتنی بڑی تعداد کے سامنے، جو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں، ان کے سامنے اگر مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت تھی، وہ اللہ کی ذات پر توحید اور اس کی ذات پر یقین رکھنے کی طاقت تھی۔ اور اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مضمون کو بیان کیا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ تو ایک رب کے آگے جھک جا، بندے کے آگے جھکنے سے تو آزاد ہو جائے گا۔ بس ایک کے آگے جھک، پھر تجھے دنیا میں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے، بس اس ایک کا تو ہو کے تو دیکھ، تو اس کی طرف چل کر تو دیکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک بیان فرمائی ہے، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف چلتا ہے تو میں 70 قدم اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ بعض روایتوں میں نے کہا کہ اگر ایک بالشت چلتا ہے میں 70 بالشت آتا ہوں، باختلاف روایت۔ بعض میں آگے یہ ارشاد فرمایا اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہر والا تن کے ہیں، فرمایا میں اللہ ہو کر اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ مالک ہے، مجھے ایک بار اللہ کہے میں 70 بار یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی، میں آگے جواب دیتا ہوں جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کریم ہے اس کائنات میں کوئی؟ ایسا عظیم ہے اس کائنات میں کوئی جو اتنا صلہ دینے والا ہو، نیکی کا، بھلائی کا اور وفاؤں کا صلہ دینے والا ہو؟ آج کسی کو 70 بار جی کرو نا جی، اور ایک بار جی نہ کرو تو وہ 71 میں سے 70 کو بھول جاتا ہے، ایک اس نہ جی کو یاد کر لیتا ہے کہ تو نے آج مجھے جی کیوں نہیں کہا، پچھلی 70 بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اور مالک کا نظام کیا ہے؟ 70 بار نہ مان، ایک بار مان، پچھلی 70 بھی بھلا دیتا ہے، کہتا آ تو گیا ہے بندہ میرے پاس، میرے دربار میں۔ تو اس لیے اس مالک لم یزل، اسی کی پناہ ہے، اسی کا در ہے، اسی کا دروازہ ہے۔ تو حضرت ابن صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے، یہ ایک روایت میں نے بیان کی۔ اس طرح حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کو علامہ ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں قدیم مزاج تھا کہ جب بھی لوگ کسی وادی میں جاتے تو وہاں پہ ایک آواز لگاتے کہ اے وادی کے مالک، نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، اے وادی کے مالک میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد ان کی یہ ہوتی تھی کہ اس وادی میں جنات رہتے، تو جنات کا جو سردار ہے میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس قدر شرک اور کفر جو ہے یہ ان کے اندر بڑھ چکا تھا اور ان کے اندر آ چکا تھا۔ تو قرآن فرماتا ہے، ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ جب ایسا ہوا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں سے جو لوگ تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں سے جب پناہ طلب کرتے اور ایسے اپنے آپ کو اللہ کی بجائے ان کی پناہ میں دے دیتے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ رَحَق بنیادی طور پہ یہ رحق سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے انتہائی سخت قسم کی ایسی برائی اور غلطی جو ناقابل معافی ہو۔ تو کہتے ہیں یہ والی جو ایک اس عمل انہوں نے کیا لوگوں نے، تو وہ جو جنات تھے نا وہ بھی کیا ہو گئے، وہ بھی سرکش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم کوئی ایسی چیز ہیں کہ یہ لوگ ہم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آج بھی بعض لوگوں میں بہت زیادہ یہ خوف اور ڈر پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ شریر ہوتے ہیں، ان میں شرارت ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، لیکن جب سے سورہ فلق اور سورہ ناس آ گئی ہے
اور اس کے بعد تو میرا خیال ہے اب مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. من الجنتی والناس، سارے شر سے ہی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اب تو جادو سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم وسلم نے یہی تو بارگاہ صمدیت میں عرض کیا تھا، اے میرے مالک میں تو تیرا نبی اور رسول ہوں، تو نے تو مجھ پہ وحی کر دی اور مجھے بتا دیا کہ فلاں بیر عریش کے اندر یہ چیزیں پڑی ہیں جو جادو کیا گیا اور وہاں سے نکلوا دیا گیا. میری امت پہ تو وحی نہیں آئے گی، میری امت پہ جب لوگ جادو کر دیں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا. فرمایا یہ 11 آیتیں عطا کر دی ہیں نا، جو یہ 11 آیتوں کی تلاوت مستقل طور پہ جاری رکھے گا، اللہ اس کو شیطانوں سے، شریر لوگوں سے اور جنات اور جادو کے حملوں سے محفوظ رکھے گا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے. آخری قرآن کی 2 سورتیں. اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. یہ خطاب کافر لوگوں کو کہا کہ وہ بھی گمان یہ کرنے لگے جنات جیسے تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، کسی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے گا ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو برائی سے محفوظ رکھتا ہے توحید و رسالت کے بعد، اور وہ بہت ضروری عقیدہ ہے، اور وہ ہے فکر آخرت. اگر خدا نخواستہ فکر آخرت والا عقیدہ اور فکر آخرت کی سوچ انسان کے ذہن سے محو ہو جائے، ختم ہو جائے، تو انسان اچھائی اور برائی کی تمیز ختم کر دے. ایک ہی تو عقیدہ ہے فکر آخرت کا. جب ہم جیسے گناہ گار لوگ ایک لمحہ کے لیے ڈر سے جاتے ہیں، انسان برائی کرتے کرتے ڈر جاتا ہے، یار کل مرنا بھی ہے، کل اللہ کے حضور جانا بھی ہے، کل اس کا جواب بھی دینا ہے. اور یاد رکھیے گا موت کا تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں. کس کی کب موت آ جائے ہمیں معلوم نہیں ہے، کس کا کب وقت آ جائے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے نہ عمر کا تعین ہے، نہ بیمار ہونے کا تعین ہے. روڈ پر کتنے لوگ ہوتے ہیں صحت مند، جوان، توانا، اپنی ملازمت کے لیے یا کاروبار کے لیے یا کسی جگہ پر شادی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تیار ہو کر بڑی خوشی خوشی کے ساتھ گھر سے نکلے تھے، راستے میں حادثہ ہو گیا، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں جان جانے افنی کے حوالے ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. بتائیے یہاں کوئی کرائن تھے موت کے؟ نہیں تھے. موت نہ وقت دیکھتی ہے، موت نہ عمر دیکھتی ہے، موت نہ خوشیوں اور غم کو دیکھتی ہے، موت نہ چھوٹے اور بڑے کو دیکھتی ہے. ہم نے بچوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ہم نے جوانوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ہم نے بوڑھوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، اور ہم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا ہے جو دنیا پر آ کر جیسے نے صرف ایک سانس لی، بس بوقت ولادت آیا دنیا پر، ایک سانس لی اور اس کے بعد اللہ کے یہاں چلا گیا. یہ ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے بنیادی طور پر، اے بندے یہ مت سمجھنا کہ شاید تو اس عمر کے حصے میں پہنچے گا تو تجھے موت آئے گی. یہ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے نے ہمیں اپنے رب سے دور کر رکھا. دنیا کے اندر باقی کیا ہے؟ لہو و لعب، وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ موت، یہ موت جس کا اللہ نے ذکر کیا، پہلے ذکر کیا خلق الموت والحیات، موت کا پہلے ذکر کیا اور پہلے یاد کرائی ہے. انسان یاد رکھ، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم آسمان کے برجوں میں چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی. یہ اللہ کا فرمان ہے، اسی مالک کا قرآن میں یہ فرمان ہے. اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. جب انسان کی موت کی گھڑی آتی ہے، نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے، نہ 1 منٹ تاخیر کے ساتھ آ سکتی ہے. جہاں ہے، جس جگہ ہے، وہاں پہ آنی ہے. تو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. کاش کہ ہم دل سے بھی اور عملی طور پر بھی اس پر کاربند ہو جائیں.
بندہ مومن جب برائی کرے تو اس کو ایک لمحہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا تو نے کل مرنا نہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ اس کا جواب نہیں دینا؟ دنیا میں تو جج بھی بک سکتے ہیں، گواہ بھی بک سکتے ہیں اور بکتے ہیں، وہاں تو نہ جج بکے گا نہ گواہ بکیں گے، وہاں تو جج کون ہوگا؟ اللہ کی ذات، اور گواہ کون ہوں گے؟ عدالتوں میں پھرنے والے، پیسوں سے خریدے جانے والے گواہ نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، مولا ہم سے اس نے یہ کیا، مولا ہم سے اس نے یہ بولا، مولا ہم سے اس نے یہ سنا، مولا ہم سے اس نے یہ دیکھا۔ تو اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی انسان کی جب اس کے اپنے اعضاء ہی اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آئے، وہ وقت آئے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، اپنے جیتے جی ان لمحوں کی قدر کیجئے اور اپنے مالک کے حضور صدق کے دل سے توبہ کیجئے اور دل میں تہیہ کیجئے اور فکر آخرت کا جذبہ مضبوط کیجئے اور اپنے مالک کو ہر معاملے میں جواب دہ سمجھیے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے۔ اللہ ہمیں شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے اور یہ عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کا اور حساب اور میزان کا، یہ بہت اہم ترین ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔